اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑا منفرد اور ایک بڑا ہی دل نشین ایمان افروز بیان میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کا ماہ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ہی عظیم موضوع ہے، انشاءاللہ میرا بھی اور آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فصاحت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی اللہ کا نیک بندہ دعا کر دے۔ یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی نیک بندے سے دعا کرواتے ہیں، کوئی اللہ والا ہو، کوئی عالم دین ہو، دین کا کام کرنے والا ہو، دین کا داعی ہو، اس سے دعا کروائیں تو دل کو بڑا سکون اور حوصلہ ملتا ہے۔ تو یقیناً یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، اور جن ہستیوں کو، جن پاک اور مبارک ہستیوں کو دعا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے، ان کی قسمت کے کیا کہنا۔ قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ جن کے لیے لب حرکت کر رہے ہیں تو امام کائنات کی حرکت کر رہے ہیں، جن کو دعا دینے کے لیے وہ زبان حرکت کر رہی ہے جس زبان کو اللہ کہتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ زبان حرکت ہی اس وقت کرتی ہے جب آسمان سے وحی آتی ہے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے سرکار دو جہان نے، امام الانبیاء نے دعا کی، اپنی نبوت اور اپنی مبارک زبان سے، اپنی سچی اور سچی زبان سے ان کے لیے دعا کی۔ کتنے خوش قسمت اور عظیم لوگ وہ ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بے شمار ہستیاں ہیں، یہ مبارک ہستیاں بے شمار ہستیاں ہیں، لیکن چند لوگوں کی باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند لوگوں کا، چند ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرتا ہوں جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی، اور پھر اس دعا کا ثمر وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کا ما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 3011 نمبر کے اوپر، اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا پیارا ساتھی سیدنا عمر فاروق کھڑے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، دھلا ہوا، اجلا اور بڑا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا اجدید ثوبک ام غسیل، کیا میرے پیارے صحابی آپ کا یہ لباس نیا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ تو حدیث میں دونوں معنی ہے، راوی جو بیان کر رہا ہے اس نے کمال ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے، جو چیز شک میں تھی اس کو شک کے اندر رہنے دیا۔ راوی بیان کرتا ہے یا تو اللہ کے نبی سے سیدنا عمر فاروق نے یہ کہا کہ یہ نیا ہے، یا یہ کہا کہ یہ دھلا ہوا ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، یہ اصحاب رسول کی ایمانداری ہے کہ جتنی بات سمجھی وہ پہنچائی، جس میں شک تھا اس کو ویسے ہی بیان کر دیا، اپنی طرف سے کوئی مور نہیں لگا دی کہ انہوں نے ایسے ہی کہا تھا۔ کہا دونوں چیزیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے لباس کی، ان کا سلیقہ دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا، اور لباس میرے محترم بھائیوں وہ ہوتا ہے جو انسان کے سطر کو ڈھانپے، جس میں انسان ایک مکمل انسان نظر آئے۔ آج تو ہم سلائیاں کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ ایسی سلائی کراؤں گا جو فلاں نے کی ہے. لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں, لوگوں کو کاپی کرتے ہیں, لیکن اصل لباس وہ ہوتا ہے جو انسان کی شخصیت کو باروب بنا دے, بہترین لگے انسان. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں دعا دی. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ البس جدیدہ. اللہ کے نبی دعا دینے لگے ہیں, نبوت کی زبان حرکت کرنے لگی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہی نیا لباس پہنو. اللہ کے نبی کو ان کا سلیقہ, ان کا انداز پسند آیا, اللہ کے نبی نے دعا دے دی. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعش حمیدہ, اور میں محمد کریم علیہ السلام دعا کرتا ہوں کہ ایسی خوبصورت زندگی گزارو کہ ہر کوئی تمہاری تعریف ہی کرے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ایسی خوبصورت زندگی اے عمر تجھے ملے کہ ہر بندہ ہی تیری تعریف کرے. اور سچی بات ہے میرے محترم بھائیو, جب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی, بڑی بڑی فتوحات ہوئیں, اللہ نے مال غنیمت سے نوازا, پھر عمر جب بھی لباس پہنتے تھے نیا ہی پہنتے تھے. اور پھر اتنی تعریفیں ہوئی میرے محترم بھائیو, اللہ کی عزت کی قسم ہے, مسلمان تو مسلمان, مومن تو مومن, کافر اور مشرک لوگ بھی, آج کے دور کے کافر بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام ہی ہوتا. یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمر ہے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومت شہیدہ, اے عمر میں محمد دعا کرتا ہوں شہادت کی موت پاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان کی یہ بھی دعا قبول فرما لی. سیدنا عمر اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسولک, اللہ مجھے شہادت دے اور اپنے رسول کے شہر کے اندر دے, مدینے کے اندر شہادت. تو ان کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ بیان کرتی ہیں, سوال کرتی ہیں کہ بابا جان عجیب بات ہے, شہادت بھی اور وہ مدینے کے اندر, مدینے کے اندر کون سے کافر رہتے ہیں, کون سی جنگ ہوگی, کیسے شہادت ملے گی, کہ مدینہ اور شہادت یہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں طلب تو ربی, کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے مانگا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا. اور یقیناً ہی میرے محترم بھائیوں ایسا ہوا, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے, مصلی رسول کے اوپر تھے, ایک لعنتی چھپا ہوا تھا, ابو لولو مجوسی, وہ اٹیک کرتا ہے, خنجر مارتا ہے اور سیدنا عمر کو شدید زخمی کر دیتا ہے. انہی زخموں کی وجہ سے پیارے عمر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہ دعائیں اللہ کے نبی نے دی ہوئی تھی, اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائی, شہادت بھی مل گئی, عزت بھی مل گئی. اور یہاں میرے محترم بھائیو ایک نقطہ سمجھیے کہ مساجد کے اندر قتل و غارت کرنے والے, نمازوں کے اوپر حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں, اور دوسری طرف وہ دیکھیں جو مصلی رسول کے اوپر, جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے اوپر نماز ادا کر رہے ہیں, فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, امامت کروا رہے ہیں, سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ کام کرنے والے کون ہیں, اور مساجد کے اندر حملہ کرنے والے یہ لوگ کون ہیں؟ تو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تو اللہ نے قبول فرمائی. اسی طرح میرے محترم بھائیوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ تبوک کا موقع آیا, اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو جہاد کے لیے مال دے گا؟ 1000 دینار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پیش کر دیا. اللہ کے نبی اتنے راضی ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ آپ اپنی جھولی کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں. وہ دینار, آپ وہ جھولی دیناروں سے بھری ہوئی ہے, کبھی اوپر کرتے کبھی نیچے کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نیک عمل نہ کرے, میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہی بس نہیں, راوی بیان کرتا ہے صبح سے لے کر رات تک محمد کریم کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا, کیا تھا کہ اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارض عنہ, اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں, اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا.
یہ خوش قسمت لوگ ہیں، قسمت کے سکندر لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دعائیں لی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جن کو دعا میرا آقا دے، جن کو دعا امام کائنات دے، حق بنتا ہے میرے محترم بھائیوں ان ہستیوں سے محبت کریں، ان ہستیوں کی سیرت کردار پڑھیں، ان کا پرچار کریں۔ یہ حق کے علمبردار، یہ حق کے ولی ہیں، یہ میرے نبی کی جماعت ہے، اس جماعت پر میرے اللہ کو بھی ناز ہے، اس جماعت کے اوپر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ناز ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، سوائے منافق کے اور سوائے کافر کے کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ حسد نہیں کرتا، مومن ہو، مسلمان ہو، اور وہ ہمیشہ ہی نبی کی جماعت سے محبت ہی کرے گا، ان اللہ کے ولیوں سے محبت ہی کرے گا، سوائے منافق کے اور کافر کے۔ تو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تو بھی ان سے راضی ہو گیا۔ اور پھر یہی وہ صحابی ہے جس کو دنیا کے اندر جنت کی 22 مرتبہ خوشخبری دنیا کے اندر ملی، 22 مرتبہ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری پانے والا یہ عثمان، جس کے اوپر میرا محمد بھی راضی ہے اور میرا اللہ بھی راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، مسند احمد کے اندر 882 نمبر کے اوپر اور ابن ماجہ کے اندر 2310 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے علی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ یمن کی طرف جاؤ، لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، وہاں پر جاؤ، قاضی القضاء کا عہدہ اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرمایا کہ جاؤ وہاں پر لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ تبعثنی الی قوم اسن منی وانا حدیث لا ابصر القضاء۔ اللہ کے نبی جس قوم کی طرف آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ لوگ تو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں، میں نو عمر ہوں، کم عمر ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں صحیح طرح فیصلہ نہ کر سکوں۔ اب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے علی کو اپنے نزدیک کیا، سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا شروع کر دے۔ وہ نبوت کی زبان، جو زبان حرکت ہی اس وقت کرتی ہے جب آسمان سے آرڈر آتا ہے۔ تو پیارے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم ثبت لسانہ، اللہ میں محمد علیہ السلام دعا کرتا ہوں پیارے علی کی زبان کو ثابت قدمی عطا فرما، اور فرمایا وحد قلبہ، اللہ پیارے علی کے دل کو ہدایت عطا فرما۔ جناب علی فرماتے ہیں جس دن سے اللہ کے نبی نے یہ دعا دی ہے، کہتے ہیں پوری زندگی پھر فیصلہ کرنے میں مجھے کوئی اشکال پیش نہیں آیا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی، میں نے جو بھی فیصلہ کیا صحیح کیا ہے۔ یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے اور آپ کی دعا کا ثمر ہے۔ اور اس حدیث کے اندر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گر بھی سکھایا ہے، یہ گر ہم سب کو سیکھنا چاہیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یا علی اذا جلس الیک الخصمان فلا تقضی بینہما حتی تسمعوا من الآخر کما سمعت من الاول۔ فرمایا علی تجھے میں گر کی بات بتاتا ہوں، جب بھی تیرے پاس دو بندے جھگڑا لے کر آئیں تو کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا جب تک تو دوسرے بندے کی بات نہ سن لے، یعنی دونوں فریقوں کی، دونوں لوگوں کی بات مکمل طور پہ سن نہ لے اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہماری تربیت کا یہ حال ہے کہ کوئی بات ہمارے کانوں تک پہنچی نہیں، ہم نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ جب تک دوسرے بندے کی بات نہ سن لے میرے محترم بھائی، اس وقت تک فیصلہ نہ کرے، یہ بات طے کر لیں، اپنے دل کے اندر بٹھا لیں، جب تک دوسرے بندے کی بات نہ سن لیں پہلے بندے کی بات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت دی۔ ہمارے گھروں کے جھگڑے، ہمارے معاشروں کے جھگڑے، کئی ایسے جھگڑے بس یک طرفہ بات سنی،
بس اسی کی بات کو 100% کہا کہ یہ سچ ہے، دوسرا تو ہے ہی ایسا، بس اسی کی بات کے اوپر مہر لگا دی اور دوسرے کے خلاف فتوے لگا دیے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ گستاخ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، جب تک دوسروں کا بیان نہ سنے، دوسروں کی بات نہ سنے، ان کا لب لباب نہ سنے، اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے علی فرماتے ہیں پھر میں نے محمد کریم علیہ السلام کا وہ گر یاد رکھا کہ جب بھی میرے اوپر کوئی فیصلہ آیا میں نے دونوں فریقوں کی بات سنی پھر فیصلہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً میرے محترم بھائیوں کچھ افواہیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو افواہ ملی کہ فلاں قبیلہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، کسی نے خبر دے دی۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ لشکر تیار کیا، لشکر تیار کر کے اس قبیلے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں کیا ملا کہ وہ لوگ زکوٰۃ لے کر آ رہے تھے۔ اب وہ خود زکوٰۃ لے کر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمیں تو شاید یوں لگا کہ اللہ کے نبی بھول گئے ہیں، انہوں نے ہمیں سے زکوٰۃ ہی نہیں لی۔ اب کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے انکاری ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، لیکن وہ خود زکوٰۃ لے کر آ رہے ہیں۔ اس وقت پھر یہ قرآن کی آیت اتری تھی جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے کوئی قدم اٹھاؤ پھر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بات سنیں، کوئی بھی بات آپ تک پہنچتی ہے کسی مسئلے کی، کسی ایشو کی بات پہنچتی ہے، جب تک دوسرے کی بات پوری نہ سن لیں اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو قائم کرنے کی بات تو کجا ہے، ہم فوراً فیصلہ بھی صادر فرما دیتے ہیں کہ جناب ایسا ایسا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے، اللہ آپ کے سینے کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ کی زبان کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو ساری زندگی پیارے علی پھر جو فیصلہ کرتے تھے حق کی بنیاد کے اوپر کرتے تھے۔ اور آگے دیکھیے جناب محمد کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حافظ حدیث، سب سے زیادہ میرے نبی کی حدیثیں بیان کرنے والے، دو دن لگاتار بھوکے پیاس برداشت کر لیتے تھے لیکن اللہ کے نبی سے جدا نہیں ہوتے تھے، کہیں کو اللہ کے نبی کی بات مس نہ ہو جائے۔ اتنے پیارے اور عظیم صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری ماں جو تھی وہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی، مشرکہ تھی، میں ان کو بار بار ان کو دعوت دیتا اسلام کی لیکن وہ انکار کرتی۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن ان کو پھر دعوت دی لیکن وہ زیادہ غصے کے اندر آ گئی، انہوں نے محمد کریم علیہ السلام کے لیے بھی کچھ الفاظ بول دیے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑا غم ہوا، بڑا دکھ ہوا، اتنا غم ہوا، فرماتے ہیں وَأَنَا أَبْكِي، کہ میں نے رونا شروع کر دیا، اتنا دکھ لگا مجھے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں روتے ہوئے محمد کریم علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کے اندر 6396 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور سارا احوال سنایا کہ اللہ کے نبی جی میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو میں ناپسند کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی میں آپ سے التجا کرتا ہوں کیا فَدْعُوا اللَّهَ أَن يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، وہ بابرکت مبارک نبوت والی زبان حرکت کے اندر آئی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ اے میرے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ کلمات سنے مجھے اتنی خوشی ہوئی پھر میں فوراً گھر واپس جاتا ہوں کیونکہ پکا یقین تھا کہ اللہ کے نبی جب دعا کر دیں گے انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، میں نے دروازے کے اوپر دستک دی لیکن میری ماں باہر نہ آئی۔ انہوں نے آواز دی کہ ابو ہریرہ ٹھہرو۔
کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے وہ غسل کر رہی ہیں، نہا رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے نہا لیا، چادر اوڑی اور لباس پہن کر وہ دروازے کے اوپر آتی ہیں، دروازہ کھولا اور ساتھ ہی کہتی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، مبارک دعا اللہ کس طرح قبول فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا، پہلے تو میں غم سے رو رہا تھا، اب میں نے خوشی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پھر میں روتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا، یعنی خوشی کے آنسو تھے میری آنکھوں میں۔ میں نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ اب میرے محترم بھائیو آگے سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سیدنا ابو ہریرہ نے کہا نا کہ خوشخبری ہو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور ابو ہریرہ مسلمان ہو گئی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے، فحمد اللہ واثنى علیہ، فوراً اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ دعا تو میں نے کی تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا دعا میں کروں اور آپ کی ماں مسلمان ہو، نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، فوراً کہتے ہیں، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، یہ میرے رب کا میرے اوپر احسان ہے کہ میں نے دعا کی ہے اور میرے رب نے قبول فرما لگی ہے، یہ میرے رب کی تعریف ہے۔ اور وہاں پر موقع غنیمت جان کے سیدنا ابو ہریرہ نے ایک اور دعا کا مطالبہ کر دیا، یہ دعا بڑی سننے والی ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے نبی ایک دعا کیجئے، ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الی عبادہ المؤمنین ویحببہم الینا۔ اللہ کے نبی ایک دعا کیجئے کہ میری اور میری ماں کی محبت تمام مومنوں کے دلوں کے اندر ڈال دے، اور تمام مومنوں کی محبت اللہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہم حبب عبیدک ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین۔ اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام مومنوں کے دلوں کے اندر اللہ ابو ہریرہ کی اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت ڈال دے، اور تمام مومنوں کی محبت اللہ ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی ماں ان کے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اور میرے محترم بھائیو سنیے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی۔ پھر اس دعا کے بعد جس بندے نے مجھے دیکھا ہے، جب کوئی مومن ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے جب اس نے مجھے دیکھا ہو یا میرے بارے میں سنا ہو اور پھر اس نے مجھ سے محبت نہ کی۔ اس حدیث کے اندر سبق ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے محبت صرف مومن کرے گا، مومن جو بھی ہوگا وہ ابو ہریرہ سے محبت کرے گا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں وہ تو غیر فقیہ تھے، وہ تو چھوٹے تھے، ان کو یہ صحیح مسلم کی حدیث سنائے، یہ حدیث بڑی سننے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے، کسی مجلس کے اندر کام آئے گی کہ اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس نے بھی دیکھا، میرے بارے جس نے بھی سنا، اس نے مجھ سے محبت ہی کی ہے۔ یقیناً میرے محترم بھائیوں، جو بھی مومن اور مسلمان ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کی احادیثیں بیان کرنے والا، اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے والا، اہل بیت اطہار کے جتنے فضائل ہیں ابو ہریرہ بیان کرنے والے ہیں، اس لیے ہر مومن کو سیدنا ابو ہریرہ سے محبت ہے، سوائے منافق کے، سوائے کافر کے، ہر مومن اور ہر مسلمان ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی کرتے ہیں ان سے۔ بے شمار احادیث اور بے شمار میرے نبی کی امانتیں ہم تک پہنچانے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو آگے سنیے، کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح البخاری کے اندر 6334 نمبر کے اوپر
اور السلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 3384 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ماں نے ان کو لیا، اپنی چادر کو چیرا، اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کا ازار بنا دیا، ایک حصہ اوپر ڈال دیا، اور اپنے بیٹے کو لے کر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ کہا اللہ کے نبی یہ ننھا سا خادم قبول کیجیے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ آپ کا خادم۔ قربان جاؤں میرے محترم بھائیوں ان لوگوں کی عظمت کے اوپر جن کو موقع ملا تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کا موقع ملا، جن کی قسمت کے اندر یہ بات آئی کہ انہوں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں کے تارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان سے محبت کرنا میرے محترم بھائیوں ایمان ہے، ایمان کا نور ہے، ان لوگوں سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، ماں بڑی نیک تھی، انہوں نے کہا کہ آقا اس بچے کے لیے دعا کر دیں، اس کو قبول بھی فرمائیے اور اس کے لیے دعا بھی کر دیں۔ تو میرے نبی نے 4 دعائیں ان کو دیں اور چاروں کی چاریں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ایک دعا کیا دی؟ اللہم اکثر مالہ، اللہ اس کو مال زیادہ عطا کر دے، وولدہ، اللہ اس کو اولاد زیادہ عطا کر دے، اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ 4 دعائیں اللہ کے نبی نے دی ہیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنا مال دیا کہ میرا ایک باغ تھا، مدینے کے جتنے لوگ تھے ان کے باغ سال کے اندر 1 دفعہ پھل دیتے تھے، اور واحد میرا باغ تھا جو سال کے اندر 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ فرماتے ہیں اولاد اللہ نے اتنی مجھے دی، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر 120 یا 103 اپنے بیٹے پوتے نواسے خود میں نے دفن کیے ہیں، یعنی اتنی لمبی عمر بھی دی اور اتنی اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ ان کو اولاد عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر 100 سے زائد اپنے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے میں نے خود دیکھے۔ اور عمر کے بارے میں کہتے ہیں اتنی اللہ نے لمبی عمر دی کہ اب تو مجھے گھر والوں سے حیا آتی تھی، یعنی اتنی لمبی عمر، 100 سال سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ 3 دعائیں اللہ نے میری زندگی کے اندر قبول فرمائی ہیں، اور چوتھی دعا جو اللہ کے نبی نے کی تھی کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، کہتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ میرا اللہ وہ دعا بھی قبول فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو دعائیں اللہ کے نبی نے دی ہیں، امام الانبیاء نے دی ہیں۔ اور آخری بات ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 14-16 سال کا مفتی بچہ ہے۔ سیدنا عمر اپنی مجلس شورا کے اندر ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، ہم بھی اپنے بچے لے ہیں، فرمایا تم بھی لے ہو۔ جب وہ آ گئے تو پیارے عمر نے سب سے سوال کیا، بڑوں سے کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے لوگوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے فتح آئے گی اور لوگ در جوک اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا عبداللہ ابن عباس تم بتاؤ۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، اے محمد علیہ السلام آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، آپ کو اللہ کی طرف جانے کا آپ کا وقت آ چکا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ پیارے عمر کہتے ہیں دیکھو اس لیے میں ان کو یہاں بٹھاتا ہوں، یہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی۔ 14-16 سال کا یہ مفتی، یہ نوجوان، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، 65 سال کے بزرگ بیٹھے، ان کے اندر یہ بیٹھتا ہے۔ کیوں بیٹھتا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر 75 نمبر کے اوپر اور 143 نمبر کے اوپر، ابن ماجہ کے اندر 166 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے سینے سے لگایا اور کیا فرمایا؟ اللہم علمہ الحکمہ وتعویل الکتاب، اللہ اس میرے پیارے صحابی کو سنت کا علم بھی دے دے اور قرآن کا علم بھی اس کو عطا کر دے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی۔ پھر کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی یعنی بیت الخلاء کے اندر داخل ہوئے، میں نے فوراً پانی لیا، باہر پانی رکھ دیا تاکہ اللہ کے نبی آئیں گے آ کر وضو کر لیں گے۔
ان کی سہولت کے لیے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو پانی کی ضرورت پڑے گی، فوراً پانی پیش کر دیا، رکھ دیا۔ اللہ کے نبی جب باہر آئے تو فرمایا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ کہا یہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً دعا دی، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں اس کو دین کا فہم نصیب فرما دے۔ اس دن سے پھر یہ فقیہ امت بنے، یہ امت کے فقیہ، قرآن کا سب سے زیادہ، تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والے یہ عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ہم اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کمال رتبہ کیا وجہ ہے، پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو 4 باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ والے، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی یہ نہیں کہا کہ میں جناب دن رات پڑھتا ہوں، میں بڑا حفظ کرتا ہوں، بڑا یاد کرتا ہوں، کہا یہ میری اللہ کی رحمت ہے۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے نبی کی دعا ہے، میرے نبی نے دعا دی تھی، اس کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری بات کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی کو علم پڑھاتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ اس پڑھنے والے کو مجھ سے زیادہ عالم بنا دے۔ کیا ہے دنیا کے اندر جو پڑھاتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا نہ بنے، ہم سے بڑا نہ بنے، لیکن یہ اصحابی رسول یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے اللہ اس کو مجھ سے بڑا عالم بنا دے۔ اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی میں پوچھ لیتا ہوں، کبھی شرم اور حیا نہیں کی، کبھی ہیزیٹیشن کا شکار نہیں ہوا، جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں فوراً پوچھ لیتا ہوں۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں بات ذہن میں کچھ تنگ کرتی ہے، کچھ اور طرح سمجھ آ جاتی ہے، ایسے ہی لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی مسئلے کی گہرائی کے اندر یا کوئی مسئلہ، اور اتنی زندگی ہو گئی ہے، اتنے مسائل جن کا نہیں پتہ، کیوں نہیں پوچھتے؟ شرم آتی ہے، کیا کہیں گے، کتنا بڑا ہو گیا اس کو یہ نہیں پتہ۔ اور نہیں میرے محترم بھائیو، دینی معاملات کے اندر شرمانا نہیں چاہیے۔ علم کے حصول کا بہترین اور سب سے بڑا زبردست طریقہ یہ ہے کہ انسان شرم اور ہیزیٹیشن نہ کرے، جب بھی کوئی بات دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے، دل کے اندر کوئی اندیشہ پیدا کرے، کوئی مسئلہ ہو، فوراً جو صاحب علم ہے اس سے پوچھنا چاہیے، انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ تو یہ میرے محترم بھائیو اصحاب رسول تھے، بڑے بے شمار واقعات ہیں، میرے نبی نے صحابہ کو دعائیں دی ہیں، اور یہ سارا موضوع اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ واحد وہ لوگ ہیں جن کو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زبان سے دعا ملی ہے جس زبان کی گارنٹی میرا اللہ دیتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ زبان حرکت ہی اس وقت کرتی جب آسمان سے وحی آتی ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے جیسے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے ان بندوں کو، میرے ان ولیوں کو یہ دعا دیجیے، تو ان سے پیار کرنا میرے محترم بھائیوں محبت ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور انشاءاللہ جو اگلا جمعہ آئے گا اس کے اندر ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے نبی کی دعا کے مصداق بن جائیں گے۔ بڑے خوبصورت اعمال ہیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ آج بھی ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اور اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی کی دعائیں لے سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کا ثمر، اس کا نتیجہ بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ اصحاب رسول ہیں میرے محترم بھائیوں جن کی عظمت، جن کی رفعت بہت زیادہ ہے، اللہ کے نبی ان کے اوپر خوش گئے ہیں، تو ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا میرے محترم بھائیوں گویا اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ پیار ہے۔ جو نبی کی جماعت سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی انشاءاللہ پیار کرتا ہے۔ جو اس جماعت کے ساتھ مخلص نہیں، اس کے ساتھ اس کا دل کالا ہے میرے محترم بھائیو، اس کے دل کے اندر نہ ایمان ہے اور نہ ہی محبت رسول اس کے دل کے اندر آ سکتی ہے۔ محبت رسول صرف اس کے دل کے اندر آ سکتی ہے جس دل کے اندر اصحاب رسول کا، اہل بیت اطہار کا، میرے نبی کی جماعت کا پیار موجود ہے، اس دل کے اندر انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔